وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے حضور علیہ السلام کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ بنایا ہے. قیامت تک اگر انسانیت دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی چاہتی ہے تو سب کے لیے اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جو بھی آپ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا وہ کامیاب ہوتا ہی چلا جائے گا. زندگی کی کسی منزل پر اس کی گاڑی رکے گی نہیں اور زیادہ اس کو مشقت کی ضرورت نہیں ہوگی، سیدھا سیدھا جائے گا. جیسے ہائی وے بنا ہوتا ہے، اگر آدمی ہائی وے پر چلتا ہے تو سفر آسان ہو جاتا ہے، بہت ساری سفر کی مشقتوں سے آدمی بچ جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی زندگی، آپ کا طریقہ وہ ایک سیدھا راستہ ہے دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنے کا. جو بھی اس راستے کو اختیار کرے گا وہ ہر منزل پر، ہر موڑ پر کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور جو اس راستے کو چھوڑے گا وہ ہر جگہ پریشان ہوگا. آپ علیہ السلام کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا جو داعیہ پیدا ہوتا ہے وہ آپ علیہ السلام کی محبت اور آپ کے تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے جاتا ہے. ان المحب لمن يحب مطیع. آدمی جس سے محبت کرے گا، ایک تو آدمی کا دعوی محبت ہوتا ہے، اظہار محبت ہوتا ہے اپنی زبان سے، کہ جس میں آدمی اپنے ماں باپ کو کہتا ہے. اور یہ ہمارا جو موجودہ زمانہ ہے اس میں فارمالٹی بہت ہے، ہر کام میں، ہر بات میں بناوٹ، ہر بات میں بناوٹ بہت ہے. بناوٹ کا زمانہ ہے، اندر کچھ ہے باہر کچھ. ماں باپ کے پاس جا کر آدمی بیٹھتا ہے، خالی خالی روتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے ان کی خدمت کا تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب وقت آتا ہے خرچ کرنے کا تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب وقت آتا ہے ان کی وجہ سے کوئی تکلیف اٹھانے کا تو اس وقت آدمی پیچھے ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جاوے، آپ کی پیروی کی جاوے ان باتوں میں بھی جو ہمیں اچھی لگتی ہے اور ان چیزوں میں بھی جو اچھی نہیں لگتی ہے. حالانکہ آپ کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اچھی نہ ہو، لیکن چونکہ آنکھوں میں ہماری خرابی ہے، بعض مرتبہ آدمی کی آنکھوں میں خرابی ہوتی ہے تو سامنے خوبصورت چیز بھی بدصورت دکھتی ہے اور آسان چیز بھی مشکل لگتی ہے. حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس بات پر عہد و پیمان کروایا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے، اچھی لگی تب بھی اور اچھی نہ لگی تب بھی. آپ کی بات کو سننا اور ماننا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فریضہ ہے، چاہے وہ اچھی لگے یا نہ لگے، جی چاہے یا نہ چاہے، ہر حال میں. اس لیے کہ کامیابی کا راستہ وہی ہے، جی چاہے یا نہ چاہے آدمی دوائی کھاتا ہے. ڈاکٹر پر یقین کیا ہے کہ اچھا ڈاکٹر ہے، جو دوائی دے گا اچھی ہی دے گا.
جی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی کھا رہا ہے. جی نہیں چاہتا کہ اس کے ہاسپٹل میں جا کر آدمی ایڈمٹ ہو جاوے 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے. یہ ابھی اس بیماری میں ریکارڈ ہو گئے لوگوں کے 4 مہینے ایڈمٹ رہے, 4 مہینے ہاسپٹل میں رہے. کوئی جی تھوڑا چاہتا تھا ان کو, لیکن جان پیاری تھی تو جان بچانے کے خاطر ہاسپٹل میں 4 مہینے آدمی ایڈمٹ رہا, لاکھوں روپے دے دیے. جی نہیں چاہتا تھا. حضور علیہ السلام کی سنت کے اتباع میں جی نہیں چاہتا, لیکن کامیابی کا راستہ تو وہی ہے. کامیابی کا راستہ وہی ہے, اس کے علاوہ دیگر اور کوئی راستہ کامیابی کا ہے ہی نہیں. یہ بات حتمی ہے, یقینی بات ہے کہ آپ کے راستے کے علاوہ, آپ کے طریقے کے سوا دوسرا کوئی راستہ کامیابی کا اب نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی, اگر عیسیٰ علیہ السلام اگر آنے والے ہیں, قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے, آپ کی شریعت کی پیروی کریں گے. اور حضور فرماتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میرا اتباع کرتے. یہودیوں کے جو نبی, یہودی جن کو اپنا نبی مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام, اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی میرا اتباع کرتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے, اور تمام نبیوں کا سردار بنایا. حضور خود فرما رہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, کہ میں قیامت کے دن ولد آدم کا سردار ہوں, یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا میں سردار ہوں, لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. اللہ نے اتنا بڑا مقام آپ کو دیا ہے, اور ہمارے لیے شرف کی چیز ہے, عزت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے نبی عطا فرمائے جن کا اتنا بڑا مقام ہے. ہمارے لیے قابل فخر ہے یہ چیز کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. دنیا میں لوگ اپنی نسبتوں پر فخر کرتے ہیں, اپنی مادی اور ظاہری نسبتوں پر, مال دولت پر, یا دنیا کی کوئی ڈگری ہے, کوئی عہدہ ہے, یا کوئی سیاسی نسبت ہے, تو ان نسبتوں پر لوگ فخر کرتے ہیں. سب سے بڑی قابل فخر اگر کوئی چیز ہے ہمارے حق میں تو وہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. آپ کے ساتھ ہماری نسبت. دنیا میں کسی بزرگ سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے تو اس پر آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ان سے دعا سلام ہے, ہم جاتے ہیں تو ہم کو چائے پلاتے ہیں. اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں, اور اگر ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو میدان محشر میں حضور علیہ السلام اپنے دست مبارک سے حوض کوثر پلائیں گے. اس سے بڑی کیا نسبت ہوگی. کتنا اونچا مقام ہے ایک مسلمان کا, حضور علیہ السلام کے امتی کا, جو قابل فخر ہے. اور میدان قیامت میں وہ اپنی امت کی سفارش کریں گے, جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے وہاں پریشان ہوگا, اور وہاں حضور علیہ السلام اپنی امت کے افراد کی سفارش کریں گے. یہ قابل فخر ہے یہ مقام. اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ حضور علیہ السلام کا اتباع کیا جائے, اور اتباع بقدر محبت ہوتا ہے, اور محبت آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے جس سے آدمی کو محبت ہے ان کے محاسن, ان کے کمالات کو سننے سے, پڑھنے سے, ان کے جیسی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ رہنے سے, جن کی زندگی میں اتباع سنت ہے, حضور علیہ السلام کے طریقے پر جو زندگی گزارتے ہیں, عمل کرتے ہیں. آپ کی باتیں آدمی سنیں اور آپ کے کمالات کو, آپ کے محاسن کو سنیں. لوگ دنیا میں لوگوں کی تعریف کرتے ہیں ان کے کمالات پر. سب سے بڑی باکمال شخصیت اگر کوئی دنیا میں کوئی گزری ہے تو وہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, کہ جن کے محاسن اور جن کے کمالات اللہ نے بیان کیے ہیں کلام پاک. جگہ جگہ آپ کے کمالات بیان ہوئے ہیں, اور آپ کے نام کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں قرآن میں. کتنا بڑا مقام ہوگا آپ کہ آپ کے نام کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. آپ کا بڑا مقام ہے, بہت بڑا بلند مرتبہ ہے, اور ہر اعتبار سے آپ بہت بلند ہیں. آپ اپنے ایمان میں, اپنے اعمال میں, اپنے اخلاق میں, تقوی میں, اپنے علم میں, جتنے سارے
انسانی صفات ہے ان تمام صفات میں سب سے زیادہ کامل و اکمل کوئی ذات ہے وہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور ظاہری جو آدمی کا حسن اور آدمی کے جسم کی بناوٹ ہے تو اس میں بھی جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی جو گواہی ہے کہ آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، سب سے زیادہ حسین و جمیل جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے۔ وہ ام معبد نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیافہ بیان کیا اپنے شوہر کے سامنے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے جا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ ہے جو ابوبکر اور حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے اس وقت وہ وہاں پر ان کے وہاں ٹھہرے، تھوڑی دیر مہمان ان کے بنے، اور اس بڑھیا نے، اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی۔ جب شام کو اس کا شوہر آیا تو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا ام معبد نے اپنے شوہر کے سامنے، تو اس نے یہ بیان کیا کہ گویا کہ چاند جو ہے، چاند وہ آسمان سے نیچے اتر آیا تھا، کہ ایک ایسا شخص تھا، ایسا جوان تھا، گویا کہ چاند آسمان سے نیچے اتر آیا تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی بناوٹ پر جو انہوں نے کلام کیا اس عورت نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل تھے، وسیم القسیم، کہ بہت زیادہ خوبصورت، جہاں سے دیکھے وہاں سے خوبصورتی ان کی بڑھتی جاتی تھی، ایسے حسین و جمیل تھے وہ۔ اور عائشہ فرما رہے ہیں جب 14ویں کا چاند ہوتا تو کبھی میں چاند کو دیکھتی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتی، تو آپ کا چہرے انور مجھے 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین نظر آتا تھا۔ گھر میں اگر کبھی کوئی چیز رات کے وقت میں تلاش کرنی ہوتی تو آپ کے چہرے کی روشنی میں وہ مجھے مل جاتی تھی۔ ایسی زیادہ حسین اور جمیل خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کے اخلاق و آپ کے صفات اس سے کہیں گنا زیادہ عالی ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کی معلومات ہو ہمیں، کہ اس کو سنا جائے۔ لوگوں کی معمولی چیز پر، کسی کی ناک لمبی ہے تو اس سے فریفتہ ہو جاتے ہیں، کسی کی چمڑی گوری ہے تو آدمی اس کے پیچھے زندگی لٹا دیتا ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں تو آدمی اپنی خوبصورت بیٹی اس بد اخلاق مالدار کو دے دیتا ہے کہ پیسے والا ہے۔ آج کل وہی ہوتا ہے رشتوں میں، آج کل رشتوں میں یہی ہوتا ہے کہ شاید بد اخلاق، برکردار، زانی ہو، لیکن پیسہ زیادہ ہے تو آدمی فوراً لڑکی دے دیتا ہے کہ اس کے مال پر فریفتہ ہو رہا ہے، کوئی کسی کے حسن و جمال پر فریفتہ، کہ بالکل بد زبان بد کلام لڑکی ہے، لیکن ذرا چمڑی گوری ہے تو ساری اس کی عیوب پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس کی چمڑی پر لوگ فریفتہ ہو کر بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی کو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ آپ کے اوصاف جمیلہ کیا تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا، اور آپ کے سینے مبارک میں اپنی امت کا درد کیسا تھا، ہمارے حق میں آپ کے دل میں کیا خیر خواہی تھی، میرے اور آپ کے حق میں، اور ہماری اولادوں کے حق میں، اور آنے والی ہماری نسلوں کے حق میں حضور علیہ السلام کے سینے مبارک میں کیا خیر خواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، 2 وقت، حالانکہ آپ کھانا چاہتے تو کھا سکتے تھے، آپ کا فقر اختیاری تھا، آپ علیہ السلام کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، آپ کے پاس بہت سارا مال سامان آتا تھا لیکن آپ اس کو اللہ کے نام پر چلتا کر دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہے تو نبوت بادشاہت کے ساتھ ملے آپ کو، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ فقر کے ساتھ، فقیری کے ساتھ نبوت پسند کی، اور ظاہری مادی اسباب کو ترک کیا کہ اپنے اصل مقصد میں لگے رہے جو اللہ کی طرف سے رسالت کی ذمہ داری آپ کے ذمہ تھی کہ قیامت تک آنے والی امت جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اس وجہ سے آپ نے ساری چیزیں ترک کی، اور اپنے گھرانے کو بھی اسی سادگی والی زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی بنایا، اپنے ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، ان کو سادہ زندگی تلقین کی اور سادہ زندگی کا ان کو عادی بنایا، اور ان کے اندر اوصاف پیدا کیے
ان کو کمالات اور خوبیوں کا عادی بنایا، ایمان، تقوی، حیا اور اللہ کی عبادت اور مخلوق خدا کی ہمدردی اور خیرخواہی، بجائے اپنی ذات سے دنیا سے فائدہ اٹھانے کے اس دنیا سے دوسروں کا فائدہ ہو اور دوسروں کے حق میں خیرخواہی اور ہمدردی کا سبق دیا اور اس زندگی کا اپنے گھر والوں کو عادی بنایا۔ یہ مبارک زندگی ہے جو قابل عمل زندگی ہے، جس کی ایک ایک چیز پر اللہ کی طرف سے اجر ہے، بدلہ ہے، ثواب ہے، دنیا میں اس کے بدلے میں راحت ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو اتباع کرے گا، جو بھی اتباع کرے گا، وہ دنیا میں راحت اور رحمت کے سائے تلے رہے گا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جو آپ کا طریقہ اختیار کر لے گا وہ رحمت ہی رحمت میں آ جائے گا، ساری پریشانیاں اس سے دور ہو جائے گی۔ جتنی ابھی ہمارے سامنے حالات اور پریشانیاں ہیں وہ تو ہماری مولی ہوئی ہے، ہماری پالی ہوئی ہے، ہماری بوئی ہوئی ہے، ہماری خریدی ہوئی ہے۔ جو کچھ حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور دنیا بھر میں جو حالات ہیں وہ ہمارے پالے مولے ہوئے ہیں۔ اس سے بچنے کا آسان راستہ ہی یہی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا اتباع کریں، اور اتباع کے لیے محبت شرط ہے، اور محبت کے لیے آپ کے محاسن کو سنا جاوے، آپ کے اخلاق کو اور آپ کے کردار کو، آپ کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار کو۔ جتنا اس کے تذکرے ہوں گے، اس کے مذاکرے ہوں گے، ہم سوچیں کہ ہماری نجی مجلسوں میں دنیا کے کتنے لوگوں کے تذکرے ہوتے ہیں، سیاسی لوگوں کے تذکرے ہوتے ہیں اور فلمی اسٹاروں کے تذکرے ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے اچھے تذکرے ہوتے ہیں۔ اچھے تذکرے ساری مجلسوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے دل کی چاہت کے کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے وہ محاسن بیان کر۔ بعض لوگ اپنے باپ دادا کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، بعض لوگ اپنے دوستوں کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس کا تذکرہ کیا جاوے اور اللہ نے جن کا تذکرہ کیا اور بار بار جن کا تذکرہ کیا، وہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بلکہ آپ کے تذکرے پر کہ ایک مرتبہ کوئی آپ پر درود بھیجے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر۔ ایک مرتبہ کے درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں اس پڑھنے والے پر نازل ہوتی ہیں، اور اس کا یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ خالی درود شریف آدمی پڑھ رہا ہے، چہ جائے کہ محبت سے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کریں، آپ کے طریقوں کو اختیار کریں، جس کا آرڈر دیا ہوا ہے، جس کا حکم ملا ہوا ہے، وہی ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو بچپن سے وہی طریقہ تعلیم کیا جائے، اور خصوصاً معاشرت میں، اس لیے کہ دین کا جو جماؤ ہے وہ معاشرت پر ہوتا ہے، خصوصاً معاشرت میں، کہ ہمارا لباس، چہرہ، مہرہ اور خوشی غمی میں ہونے والے جتنے رسوم ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے، تو اس سے ان ساری چیزوں میں رحمت آ جائے گی، ساری چیزوں میں رحمت آ جائے گی۔ اگر خوشی میں آپ کے طریقے کی اتباع کی گئی تو اس خوشی میں رحمت ہو جائے گی، اس شادی میں برکت ہو جائے گی، اس جوڑے پر رحمتیں برستی رہے گی، اور غمی کے موقع پر آپ کا اتباع ہوا ہے تو وہ غمی بھی رحمت سے بدل جائے گی، اس لیے کہ اس میں اس ہستی کا اتباع کیا گیا ہے جس پر ہمیشہ رحمتیں ہی برستی رہی، اور جن کے تذکرے میں ہی رحمت ہے اور ان کا اتباع کیا گیا تو مزید اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہماری طرف سے اس کی کوشش ہو کہ ہم اپنے گھر کے ماحول میں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کا اتباع کریں، اور آپ علیہ السلام کی اتباع کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا وہ صحابہ ہیں، کس محبت کے ساتھ، کس ولولے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے، کانٹوں بھرے ماحول میں اتباع کیا ہے۔ ابھی تو ہمیں تو لڈو کھا کے اتباع کرنا ہے، راحت کے ساتھ رہ کر اتباع کرنا ہے۔ انہوں نے مشقتیں جھیل کر، گالیاں کھا کے، مار کھا کے، تانے سن کر اتباع کیا تھا۔ وہ پہلی جماعت صحابہ کی جماعت ہے، جو جانثاروں کی جماعت ہے، کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اتباع پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔
اور سارے ہر قسم کے حالات کو برداشت کیا. اپنے گھر کے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو پڑھا جاوے. حکایت صحابہ جو حکایت صحابہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے صحابہ، ان کے ایسے معروف قصے جن کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ازواج مطہرات بنات طیبات سے، آپ کی آل اولاد سے، آپ کے صحابہ سے ایک درجے کی محبت اور اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کو اپنے گھروں میں پڑھا جائے اور بچوں کو رغبت کے ساتھ، زبردستی کا نہیں بلکہ ان کو آمادہ کر کے، ان کو تیار کر کے سنوایا جائے تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اتباع کریں. گھر میں عورتیں ان کا اتباع کریں. اور ان کے بعد صحابہ کی مبارک زندگی ہے جو زندگی گھروں میں پڑھ کر سنائی جاوے، جو پہلا طبقہ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے. ان سے پتہ چلے گا کہ حضور علیہ السلام کی پیروی کیا چیز ہے. پھر وہ حقیقی محبت پیدا ہو کر حضور علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ہماری زندگیاں ملے گی تو پھر رحمتیں برکتوں کا نزول ہوگا اور ہماری زندگیاں جو ہیں دنیا کی دیگر اقوام کے لیے، دنیا کے دیگر لوگوں کے لیے جو ہے قابل عمل اور قابل نمونہ بن جائے گی. لوگوں کی کشش ہوگی، کھینچے لوگ آئیں گے کہ بھئی زندگی گزارنے کا اصل طریقہ وہ ہے جو یہ اس زمانے کے مسلمان زندگی جی رہے ہیں. آ کر پوچھیں گے کہ یہ کون سا طریقہ ہے جس پر آپ زندگی گزار رہے ہیں. پھر ہم ان کو تعارف کروائیں گے کہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے متعین کردہ طریقہ ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے فلاح اور کامیابی کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے اس کی کوشش کریں، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں حضور علیہ السلام کی باتیں منتقل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا چرچا کریں اور اپنی ذات سے کوشش کریں کہ عملاً ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں خود داخل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي
والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير العلم ما نفع وخير الهدي ما اتبع ومن الناس من لا يأتي بالصلاة إلا دبرا ومنهم من لا يذكر الله إلا هجرا ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من جثاء جهنم والكنز كي من النار والشعر من مزامير إبليس والخمر جماع الإثم والنساء حبالة الشيطان والشباب شعبة من الجنون وشر المكاسب كسب الربا وشر المآكل مال اليتيم والسعيد من وعد بغيره والشقي من شقي في بطن أمه وإنما يسير أحدكم إلى مواضع 4 أذرع وملاك العمل خواتمه وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يتألى على الله يكذبه وشر الروايا روايا الكذب ومن يكزم الغيظ يأجره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله ومن يستغفر الله يغفر له ومن يستعف يعفه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأحياهم عثمان وأقضاهم علي وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ظل الله في الأرض من أكرمه الله ومن أهانه الله اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر صفحہ صحیح کر لیں
صفحے مکمل کریں، صحیح کریں، بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں. پڑھو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.